السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، بحث چل رہی تھی اسماء القرآن و اوصافہ، قرآن کے نام اور قرآن کے اوصاف۔ اس بحث کے تعلق سے قرآن کریم کے 5 ناموں کا ذکر آیا ہے، اس پر بحث ہوئی ہے۔ اس کا ایک نام القرآن ہے، دوسرا نام الکتاب ہے، تیسرا نام الفرقان ہے، چوتھا نام الذکر ہے، پانچواں تنزیل ہے۔ ان 5 ناموں کا ذکر آ چکا ہے، اور یہ بحث بھی آئی ہے کہ قرآن کے ناموں میں جو نام زیادہ غالب ہے، اکثر ہے، وہ ہے القرآن اور الکتاب۔ القرآن الکتاب کے بارے میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کتاب کا قرآن نام رکھنا، اس کا کتاب نام رکھنا، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے زبانوں کے ذریعہ، اور قرآن کریم کی تدوین کی جاتی ہے قلم کے ذریعہ۔ قلم کی جو بھی شکل ہو، جیسے موجودہ شکل یہ لیپ ٹاپ ہے اور کمپیوٹر ہے، یہ بھی قلم کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن کریم دونوں طرح سے محفوظ ہے، یعنی اس حیثیت سے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ قرآن کریم کو مدون کیا جاتا ہے قلم کے ذریعہ۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کا کرشمہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں، حفظ اور ضبط، حفظ فی الصدور اور ضبط بالاقلام، یہ دونوں طرح سے قرآن کریم محفوظ ہے، اور یہ خصوصیت کسی آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہے، جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کے بقیہ اور ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مصنف نے قرآن کریم کے 17 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ 5 ناموں کا تذکرہ کل کے سبق میں آیا تھا، اور بقیہ اور کچھ ناموں کا ذکر ادھر آ رہا ہے۔ 5 ناموں کا ذکر آ گیا ہے، اور یہ بقیہ اور ناموں کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا 6واں نام نور ہے۔ وصف اللہ القرآن باوصاف کثیرہ کذالک، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وصف بیان کیا ہے مختلف اوصاف کے ذریعہ۔ جیسے قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یہ اس کا 6واں نام ہے، اور مصنف کی ترتیب کے لحاظ سے اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 74، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، اور ہم نے تم لوگوں کی طرف روشنی نازل کی، کھلی ہوئی روشنی نازل کی۔ تو قرآن کریم کو نور کہا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کفر، ضلالت کی تاریکیوں میں ہدایت کی روشنی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کی شمع درخشاں ہے، اس لیے قرآن کریم کو نور کہا گیا ہے۔
قرآن کریم کا ایک نام ہے ہدن، شفا، رحمت، موعظت۔ اس میں قرآن کریم کے 4 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ہی آیت میں یہ 4 نام آ گئے ہیں۔ ہدن یعنی قرآن کریم ہدایت ہے، شفا قرآن کریم شفا ہے، یہ روحانی بیماریوں سے قرآن کریم شفا ہے۔ قرآن کریم رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں قرآن کریم کے 4 نام آ گئے ہیں۔ وہ آیت سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس سے مراد قرآن ہے، اور وہ شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی آدمی کے قلب، آدمی کی روح کی بیماریوں کے لیے قرآن کریم شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اس میں قرآن کریم کے 4 نام ذکر کیے گئے ہیں، تو اس طرح سے 6 4 10۔ اور قرآن کریم کے ایک نام ہے مبارک، یعنی وہ کتاب جس میں ہر طرح سے خیر و برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، خیر و برکت والی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات کی، انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو اس میں اس کا نام مبارک ہے، اور اس کا ایک نام مبین ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی آئی اور کھلی ہوئی کتاب آئی۔ مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنے والا، کھول کر بیان کرنے والا۔ قرآن کا ایک نام بشرا بھی ہے، خوشخبری، اس لیے کہ قرآن کریم ایک طرف کفار و مشرکین کو ڈرانے والا ہے، اور مومنین کو خوشخبری دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، یعنی ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کے لیے جو اس کے سامنے ہے، اور ہدایت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو بشرا اس کا نام ہے۔ اسی طرح اس کا نام عزیز ہے۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں طاقتور، مضبوط، غالب، معزز۔ دیکھیے آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ذکر کا انکار کیا جب ان کے پاس آیا، اور وہ غالب کتاب ہے، یعنی یہ کتاب غالب ہے دلائل کے اعتبار سے ساری کتابوں پر۔ اور قرآن کریم کے ایک نام مجید ہے۔ مجید کا معنی ہے شرف و مجد والا، عظمت والا، بزرگی والا۔ یہ سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن کریم ہے جو معزز ہے، شرف و مجد والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام بشیر، ایک نام نذیر ہے۔ بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا۔ قرآن خوشخبری دیتا ہے ایمان لانے والوں کو، قرآن ڈراتا ہے کفار و مشرکین کو جو قرآن کو، اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ فصلت کی،
یہ آیت نمبر 3 اور 4، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیر و نذیرا، یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، یہ قرآن عربی میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشیر و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ تو یہ کل ہو گئے قرآن کریم کے 17 نام۔ ان 17 ناموں میں 5 کا ذکر تو پہلے ہو چکا تھا، اور 12 ناموں کا تذکرہ آج ہوا ہے۔ لیکن ان 12 ناموں کے علاوہ ان آیات کی روشنی میں اور بھی کچھ نام مستنبط کر سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم کا ایک نام مصدق بھی ہے، وصفی نام ہے، یعنی قرآن یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ کل کے سبق میں ذکر آیا تھا کہ قرآن ان تمام تعلیمات کو جامع ہے جو تعلیمات تورات انجیل میں موجود ہیں غیر معرف انداز میں۔ تو قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے، انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، زبور کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو قرآن کا ایک نام مصدق بھی ہے، جیسا کہ بعض آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کا ایک نام، جیسا کہ یہ سورہ نساء کی آیت میں آیا، قرآن کا نام برہان بھی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اسی کی وضاحت ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو مصنف نے 17 ناموں کا ذکر کیا ہے، لیکن اضافہ میں کر رہا ہوں کہ اس کتاب کا ایک نام برہان بھی ہے، اس لیے کہ قرآن واضح دلیل ہے ہدایت کے لیے، صداقت کے لیے، اور اس کا ایک نام مصدق بھی ہے۔ اس طرح سے ان آیات کی روشنی میں قرآن کریم کے 19 نام ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی ان تمام ناموں میں قرآن کریم کی بعض خصوصیات اور بعض اوصاف کا تعارف کرایا گیا ہے، یہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا عالم شخصی، عالم ذاتی القرآن ہے، جیسا کہ ایک رائے مفسرین کی ہے کہ قرآن کا عالم ذاتی ہے، عالم شخصی ہے، جامد ہے، مشتق نہیں ہے، اگرچہ القرآن کو بھی لوگوں نے مشتق مانا ہے، یا تو قرون سے یا قرنون سے، جیسا کہ ذکر آیا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا عالم ذاتی، عالم شخصی القرآن ہے، حالانکہ القرآن کا جو معنی ہے، اس معنی میں بھی قرآن کے ایک وصف کا ذکر آ جاتا ہے کہ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام اس کے ہیں، یہ سب اس کے اوصاف ہیں اور اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس میں قرآن کریم کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج کا درس یہی مکمل ہوا، اور یہ بحث تھی اسماء القرآن و اوصاف، قرآن کے نام، اس کے اوصاف، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کی، اس کے ناموں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔